تو بات یہ ہے کہ تمام سلاسل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے. جتنے بھی راستے ہیں اللہ کی سلوک کی طریقت کے، یہ اللہ تک پہنچنے کی سلسلے اور وسیلے ہیں. لیکن جو مشہور سلسلے ہیں وہ 4 ہے. 4 سلسلے ہیں جس میں طریقہ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے. تو حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمہ اللہ آپ کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے اس سلسلے نقشبندیہ جو ہمارا مین سلسلہ ہے، جس میں ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، جس میں لطائف کی زندگی ہے، جس میں قلب، روح، سر و خفی اخفا کی زندگی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو اللہ نے بہت مرید عطا کیے، بہت آپ کا شہرت ہوا، تو آپ کے نام کی وجہ سے جو سیف الرحمن نام ہے، اس کے پہلے پارٹ کی وجہ سے وہ سیفی کے نام سے سلسلہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا. ورنہ آپ کے جو مرشد کا دور تھا جس کا نام مولانا محمد ہاشم سمنگانی تھا، اس سلسلے کو ہاشمیہ کہا جاتا تھا، سلسلہ ہاشمیہ نقشبندیہ. لیکن جس طرح جناب امام ربانی صاحب مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں گزرے ہیں، وہ بھی طریقۂ نقشبندیہ میں کام کرتے تھے. اسی کے نام سے اس سلسلے کو مجددی نقشبندیہ کہا جانے لگا، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ. تو اب بھی وہی سلسلہ ہے، لیکن آپ کی شہرت کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے ہمارے سلسلے کے سالکین کو جو کہ سنت سے آراستہ ہوتے ہیں، جس کے چہروں پر، جس کے لباس، جس کا رہن سہن، جس طرح حضرت نے ہمیں تعلیم دیا کہ بس تم نے ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، باطن میں تو اللہ کے ذکر کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ تو ہمارا حرز جان ہے، جان کا مقصد ہے. لیکن آپ کو جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. آپ نے اپنے اولاد کو، اپنے خلفاء کو، اپنے معتقدین سب کو سختی کے ساتھ شریعت کی پابندی کا درس دیا، اور ہمیں ڈرا دیا اور ڈراتے تھے. اکثر اشعار پڑھتے تھے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گا، وہاں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کام آئے گی. تو اسی کے نام کی مناسبت سے سلسلے کا نام سلسلہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ پڑ گیا. اصل میں آپ مبارک کی جو بچپن ہے وہ تو نوجوانی کا دور اکثر پاکستان ہی میں گزرا، کیونکہ آپ نے پڑھائی، تعلیم، چونکہ آپ مبارک کا والد جب وفات ہوا تو آپ کی عمر 13 سال تھی، 13 سال کی عمر تھی. ان سے آپ نے بیسک کتابیں پڑھی تھی، قرآن پاک تجوید کے ساتھ کچھ پڑھا ہوا تھا. اور کے بعد آپ کو علم کا شوق رہا، بہت غلبہ رہا. جس طرح جناب سیدنا شاہ بغداد غوث اعظم رحمہ اللہ نے تکالیف کاٹی، علم کی خاطر بغداد کے جنگلات کا سیر کیا، تو آپ بھی چل پڑے بے سر و بے سامانی کی حالت میں. کم عمر تھا مبارک کا، 20 سال سے کم عمر تھی، 15-16 سال جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ چارسدہ، مردان، پشاور کے مختلف علاقے، کچھ قبائلی علاقہ جات تک سفر کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی. آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا. لیکن پھر چونکہ آپ کی سارے رشتہ دار فیملی وہاں پر تھی، تو آپ کو اس سلسلے میں پھر ظاہر بات ہے وہاں پر جانا تھا. وہاں جب حالت بہت خراب ہوئی، یہ غالباً 1976 کی بات ہے، چونکہ وہاں پر شمسی حساب چلتا ہے، شمسی ہجری کا. لیکن ہمارے حساب سے 1976 کے بعد بنتی ہے. ایک ظالم بادشاہ تھا نور محمد ترکی کے نام سے، روس نواز تھا. اس نے ظلم شروع کیا، بربریت شروع کیا. تو وہ صوفیہ کرام کو، علماء کو چن چن کر شہید کیا کرتے تھے. آپ نے بڑا فائٹ بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، چونکہ وہ دین کے دشمن تھے، عقیدے کے دشمن تھے، جان و مال کے دشمن تھے. بہرحال ہوا کیا کہ پھر آپ 1976 میں تشریف لے آئی. تو اس کے بعد آپ 4 سال نوشہرہ میں رہے، اور 1980 میں آپ خیبر ایجنسی، جو اس وقت ہم فاٹا کے نام سے کہتے ہیں نا اس کو، فاٹا پشاور سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ تشریف لے گئی. اور وہاں الحمدللہ آپ نے علمی حلقہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، جس میں صبح شام اللہ کی یاد اور درس حدیث اور درس قرآن اور فقہ کا درس. اور وہاں سے ایسی ہیرے تیار ہو گئی آپ کی ذاتی تربیت کے بنا پر، کیونکہ آپ کی تربیت کا جو منہج تھا وہ بڑا جامع طریقہ تھا. آپ رسمی تعلیم کے حق میں نہیں تھے، آپ عملی تربیت کے حق میں تھے. ادھر قول پڑھ لیا کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا، اسی وقت عمل مطلوب ہوتا تھا، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے. اسی طرح آپ نے بڑے قافلے کو تیار کیا، بڑے علماء کو تیار کیا، خلفاء کو تیار کیا. لیکن آپ نے خلیفہ کرنے کا جو معیار رکھا وہ یہ تھا کہ بندہ خود بھی شریعت پر پابندی کرے، اس کے لطائف اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جائے. اور جو کچھ چیزیں ہمیں بولنے میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ اس سالک کی، اس طالب کی روح سے یہ معلوم ہو جائے، اندازے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے، اب یہ آگے بھی خدمت کر سکتا ہے.
اس کو آپ مبارک خلافت دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ فرماتے تھے کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی کے ملامتی کرنے سے نہیں ڈرنا آپ سند پہ باقاعدہ اس کو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کا تربیت کیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پشاور کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے مولانا حمداللہ جان ڈاگوی صاحب وہ تھے، ہمارے دارو جبہ کے سید نور علی شاہ پاچا سے بڑے بڑے گدوں کے حضرات اپنے علاقے چھوڑ کر کہتے ہمارے پاس یہ نسبت نہیں ہے، بڑے بڑے گدیا ہے لیکن جو باطن کے ایک تشنگی ہے وہ ہماری پیاس نہیں بجھ رہی ہے، تو آپ کے پاس تشریف لے آئے، آپ کا ایک خاص قوت توجہ تھا، اثر تھی آپ کے اندر، لطائف ذاکر ہوتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ ایک ہمارے 5 ظاہر کے حص ہے، جس میں ہمارے زبان ہے، منہ ہے، ہمارا کان، ہمارے آنکھیں، ہمارے باہر کی اعضاء ہے، ایک ہمارے اندر کی دنیا ہے۔ لا الہ